حماس ایک ایسا نام ہے جو مشرق وسطیٰ میں ہمیشہ موضوع بحث رہا ہے۔ یہ تنظیم کیا ہے، کیوں وجود میں آئی اور اس وقت عالمی اور علاقائی سیاست میں اس کا کیا کردار ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم حماس کے آغاز، اس کی مزاحمتی تحریک، سیاسی کامیابیوں، عسکری طاقت اور موجودہ حالات پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو کے آخر میں ہم اس بات پر بھی غور کریں گے کہ حماس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حماس 1987 میں قائم ہوئی جب فلسطین میں پہلا انتفاضہ یعنی اسرائیلی قبضے کے خلاف عوامی بغاوت شروع ہوا۔ حماس، جس کا مکمل نام حرکت المقاومہ الاسلامیہ ہے، ایک اسلامی نظریاتی تنظیم ہے جس کا مقصد اسرائیلی قبضے کو ختم کرنا ہے اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ اس تنظیم کے بانی شیخ احمد یاسین تھے، جنہوں نے فلسطینی عوام کی جدوجہد کو اسلامی بنیادوں پر منظم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن حماس صرف مزاحمت تک محدود نہیں رہی، اس کا سیاسی اور سماجی کردار بھی رہا ہے، جہاں اس نے غریب الحال فلسطینی عواموں کے لیے فلاحی کام کیے۔ 2006 کے الیکشن میں حماس نے فلسطینی پارلیمانی انتخابات میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کی اور اپنی سیاسی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ اس جیت نے حماس کو غزہ کی پٹی میں ایک مضبوط سیاسی قوت بنا دیا۔ لیکن اس کامیابی کے ساتھ ساتھ کئی چیلنجز بھی سامنے آئے۔ فتح اور حماس کے درمیان تنازعات نے فلسطینی انتظامیہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ غزہ کی پٹی پر حماس کا کنٹرول مضبوط ہو گیا، جبکہ مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک پر فتح کی حکومت رہی۔ اس تقسیم نے فلسطینی عوام کو سیاسی طور پر کمزور کیا، لیکن حماس نے اپنی عوامی حمایت برقرار رکھنے کے لیے سماجی خدمات اور فلاحی منصوبوں پر کام جاری رکھا۔ حماس کی عسکری شاخ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمتی کارروائیاں کی۔ راکٹ حملے، سرنگوں کا نیا نیٹ ورک اور اسرائیل کے خلاف مختلف آپریشنز نے حماس کو عالمی سطح پر ایک متنازع تنظیم بنا دیا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ عسکری کارروائیاں فلسطینی عوام کے لیے فائدہ مند ہیں یا نقصان دہ؟ اسرائیلی جوابی حملوں میں غزہ کی پٹی میں ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں اور بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا۔ عالمی برادری حماس کی عسکری کرداری پر تقسیم ہے۔ کچھ ممالک اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں، جبکہ دیگر اسے فلسطینی عوام کی آزادی کی جدوجہد سمجھتے ہیں۔ 2024 میں حماس کی موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں حالیہ واقعات پر نظر ڈالنی ہوگی۔ غزہ کی پٹی میں انسانی بحران شدت اختیار کر چکا ہے۔ حماس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات مزید کشیدہ ہو چکے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر فلسطینی تنازع کی حل کی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ اس وقت حماس کو نہ صرف اسرائیلی جارحیت کا سامنا ہے، بلکہ مغربی دنیا کی پابندیاں اور عالمی دباؤ بھی برقرار ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ خطے میں کچھ ممالک جیسے قطر اور ترکی حماس کی مالی اور سیاسی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حالیہ بحران نے مستقبل پر کئی سوالات کھڑے کیے ہیں۔ کیا یہ تنظیم اپنی عسکری حکمت عملی ترک کر کے مذاکرات کی راہ پر آئے گی؟ کیا فلسطینی قیادت کی تقسیم ختم ہو جائے گی؟ اور کیا عالمی برادری اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی مؤثر کردار ادا کرے گی؟ یہ سب سوالات اس بات پر منحصر ہیں کہ حماس اور دیگر متعلقہ فریقین کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں امن صرف اس وقت ممکن ہوگا جب تمام فریقین اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر فلسطینی عوام کے لیے حل نکالیں۔